جی انوار اسپیشل ناظرین، بھارتی میڈیا نے جھوٹی فیک کہانیوں کی ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ کل جو بھارتی میڈیا کی طرف سے کہانیاں پیش کی گئیں وہ ان کی فلمی کہانیوں سے بھی کہیں آگے نکل گئے۔ اتنا ریکارڈ جھوٹ بولا گیا کہ دنیا ششدر رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بھارت کے اتنے بڑے بڑے نیوز نیٹ ورک نے بھی ایسی جعلی لائیو رپورٹ چلائیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ایسے پاکستان کے علاقے بھی فتح کر لیے، ایسے علاقے بھی تباہ کر دیے جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ اتنا ریکارڈ جھوٹ بولا گیا انڈیا میڈیا کے اوپر کہ دنیا حیران ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ بیسیکلی بوکھلاٹ ہے، جس بوکھلاٹ کے نتیجے میں کل انڈین میڈیا نے ایک پورا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، ہم نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ بیسیکلی میڈیا وار تو اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا گر جانا اور اتنا زیادہ اخلاق سے گرنا جو ہے وہ بھی کسی حساب میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال دنیا بھانپ گئی ہے، دنیا نے کل محسوس کیا ہے کہ واقعی انڈیا جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ بیسیکلی یہ جھوٹ تو ان کا پہلگام واقعہ سے ہی شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی لیکن پہلگام واقعے کو بھی وہ دنیا کے سامنے سچ کے طور پہ پیش نہ کر سکے، دنیا میں کہیں بھی ان کو پذیرائی نہ ملی۔ پھر اسی طرح فیس سیونگ مانگتے مانگتے پھر انہوں نے پاکستان کی نیتی آبادی کے اوپر رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ کر دیا، پھر اس کو بھی ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ جب اس کو بھی ڈیفینڈ نہ کر سکے تو پھر ڈرون بھیج دیے، لیکن ہماری بہادر افواج نے ڈرون کو قابو کر لیا، ان کو ناکارہ بنا کے 77 کے قریب ڈرون جو ہے وہ نیچے مار گرائے گئے۔ یہ بھی ایک چال تھی بھارت کی جس پہ وہ ناکام ہوئے، اور پاک فوج کا ایل او سی پر منہ توڑ جواب جاری ہے۔ بھارت کی متعدد چیک پوسٹیں تباہ کی جا رہی ہیں اور بھارت بوکھلاٹ کا شکار ہے۔ بزدل فوج نے پاکستان کی سول آبادی کے اوپر حملہ شروع کر دیا ہوا ہے، گولہ باری شروع کر رہے ہیں جس سے 5 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں۔ بزدل بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر شکست کھانے کے بعد شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ہمارے عوام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور پاک فوج کی جوابی کارروائی بھارت کی فوجیں خاموش ہو گئیں، بھارت کی توپیں بالکل خاموش ہو گئیں۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی کئی پوسٹیں تباہ کر دی ہے، بھارتی فوج کو ہر محاذ پر شکست کا سامنا ہے، پاک فوج دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلی بات چیت کریں گے، مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ایوب اعوان صاحب، ڈائریکٹر نیوز AGN نیوز، اس کے علاوہ بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب۔ تو بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے؟ بھارت اس وقت مسلسل بوکھلاٹ کا شکار ہے، اور کل جو مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بھارتی نیوز چینل کے سکرینوں کے اوپر کہ انہوں نے ایسے ایسے علاقوں کو یہاں تباہ کیا جن کا وجود نہیں ہے۔ انہوں نے لاہور میں بھی یہاں پورٹ نکال دیا اور اس پورٹ کو تباہ کر دیا ہے، پورٹ قاسم کو تباہ کر دیا ہے، اسلام آباد پہ حملہ کر دیا ہے۔ اتنا جھوٹ بولا گیا کہ دنیا نے واقعی محسوس کر لیا ہے کہ انڈیا کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کیوں ضرورت محسوس ہوئی بھارت کو اتنا جھوٹ بولنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، وہ جھوٹ کو ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے۔ اس سے پہلے بھی 65 میں بھی وہ پہنچ گئے تھے، اور لاہور کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد وہ لاہور کو فتح کر چکے تھے۔ BBC پہ نیوز چل گئی تھی، اور باہر کی دنیا میں جو پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے اس بہت بڑے جھوٹ سے۔ جی، تو ان کی پرانی عادت ہے، اور یہ ویسے بھی شیوا جی کے پیروکار ہیں، تو جھوٹ بولنا تو ان کا ایک وتیرہ ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے، اور اب بھی یہ جھوٹ کو بڑے سائنٹیفکلی ایک ہتھیار کے طور پر لوگوں کے دماغوں پہ اثر ڈالنے کے لیے صحیح کر رہے ہیں۔ اس کا استعمال تو کریں۔ باقی جو انہوں نے اس وقت تک حرکتیں کی ہیں، یہ ڈرون بھیجنے کی اور ڈرون میزائلز کے ساتھ اٹیک کرنے کی پاکستان کے اندر، جی، تو وہ اعلان جنگ تو ہو چکا ہے۔ یہ
ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹ پہ بھی انہوں نے کوشش کی اس کو ڈیمیج کرنے کی، اور ایک سائڈ پہ تھوڑا سا ان کا اثر ہوا بھی ڈیمیج کا، تو اس سے بھی اب ہمیں بھی جواز مل گیا ہے ان کے ان تمام ہیڈ ورکس کو نشانہ بنانے کا جو ہمارے ان دریاؤں پہ ہیں جو سندھ طاس معاہدے کے نتیجے میں ان کو مل گئے تھے. جی بالکل. تو دریا تو وہ پاکستان کے ہی تھے، ان کا پانی قدرتی بہاؤ جو تھا وہ پاکستان کے اندر تھا، لیکن اس وقت جھگڑے کو روکنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس پہ نیگوشیشنز ہوں گی اور ایک باہمی رضامندی سے ایک معاہدہ کر لیا جائے گا پانی کی تقسیم کا. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ جو تھا اس کی ابتدا 1948 اپریل اور مئی کے درمیان ہوئی. چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قائد اعظم کی زندگی کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ نیگوشیشنز ہوں گی اور پانی کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کافی دیر تک نیگوشیشنز ہوتی رہیں، 1957 58 میں 59 میں، پھر جا کے 1960 کے اندر معاہدے کی شکل بنی اور اس کے 62 کے اندر سائن ہوئے ایوب خان اور پنڈت نہرو کے درمیان. اب اس سے یہ پس قدمی اختیار کر گئے. ٹھیک ہے. تو جب پس قدمی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں جواز مل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ اسٹیٹس کو اینٹی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ ہو گیا نا. تو وہ جو دریا ہم نے دیے تھے ان کا پانی ہمیں واپس لینے کا پورا حق ہے. اسی طرح چونکہ یہ ہم پر میزائل حملے کر چکے ہیں تو ہمیں بھی پھر ان کے جوابی کارروائی کا ہمیں حق حاصل ہے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق بھی ہمیں حق حاصل ہے. ایوب امان صاحب کیسے دیکھتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیا گیا جب کچھ نہ بن پایا، ان کے ہم نے اتنے قیمتی جہاز بھی اڑا دیے، ان کو پیش قدمی بھی نہیں کرنی دی، اور پہلے پلوامہ کے چکر میں بھی انہوں نے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی، پھر پہلگام کے چکر میں انہوں نے ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کچھ نہیں بن پڑا تو کل آپ نے بھارتی میڈیا کی سکرینیں دیکھیں، کس طرح فلمی انداز میں انہوں نے پاکستان کے علاقے شو کیے جہاں پہ بالکل امن چمن سے لوگ رہ رہے تھے، کس طرح انہوں نے دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ حملہ ہو گیا ہے، فتوحات ہو گئی ہیں، وہاں پہ تباہی مچ گئی ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عزیز صاحب. یہ جو بھارت نے حملہ کیا بزدلانہ رات کو ہمیشہ کی طرح، پہلے بھی انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا، اس مرتبہ پھر انہوں نے ایسے کیا اور سول آبادی کو نشانہ بنایا. تو اس کے بعد جب ہماری بہادر افواج نے ان کو تاک کے مارا، جس وقت ان کے جہاز گرا دیے، ان کے 200-250 کے قریب فوجی مار ڈالے ہیں، پوسٹیں تباہ کر دی ہیں، تو وہ جو ایک نفسیاتی تھا نا ان کا، وہ اپنے عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم جی فاتح یا فتح کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ بتانے کی جھوٹ کا سہارا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرمنی میں گوئبلس تھے جو ہٹلر کے ایک وزیر تھے، وہ ان کو بہت بڑا جھوٹا دنیا میں کہا جاتا ہے. تو ان کی روح بھی شرما رہی ہوگی کہ یار مجھ سے بڑے جھوٹے بھی ہیں. یہ چانکیائی سیاست ہے ان کی شروع سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ابھی برگیڈ صاحب نے فرمایا کہ 65 میں انہوں نے کیا تھا اوسوک وار میں بھی، اور ابھی دیکھیں وہ اپنے تھے لاہور کو فتح کر چکے ہیں. اس کے بعد اب کہتے ہیں جی ہمارا تو پشاور کراچی کی طرف ہمارا موڈ تھا. تو وہ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں، الحمدللہ سب کچھ چل رہا ہے. افواج ہمارے دے رہی ہیں پورے طریقے سے، بھرپور طریقے سے، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. اب دیکھیں ان کی چیک پوسٹیں جو پوسٹیں تھیں وہ ایل او سی آپ نے فرمایا بھی وہ تباہ کی ہیں. اس کے بعد 200-250 بندے ان کے مار ڈالے. اس کے بعد 5 جہاز، اور رافیل جو ہے وہ دنیا کا جدید 3 طیارہ ہے، اور 8 ارب یورو کا جو تھا 8 بلین یورو کا سودا تھا 36 جہازوں کا. تو 15 بھی آئے تھے تو باقی تو آنے تھے. تو وہ تو کمپنی کو شرمندہ کر دیا انہوں نے پکڑ کے. جو ان کے انٹیلیجنس آفیسر تھے فرانسیسی، جو بتا دیں کہ یار یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی جنگ میں جو ہے نا وہ ہٹ کیا گیا. تو ہمیں تو کہتے وہ ہمیں تو شرمندگی ہو رہی کہ ان کو آتے ہی نہیں تھے. یہ پوری دنیا میں دیکھیں کہ جنگ ایسائی ہو رہی ہے. پاکستان ان کی بھارتی ایئر فورس کی، بھارتی فوج کی، بھارتی حکومت کی، مودی میڈیا کی، وہی میڈیا جو بڑا اچھل کود کے باتیں کر رہا تھا. اب دیکھیں کس طرح وہ اپنے آپ کو سیو کرتا پھر جھوٹ کے سارے. اور الحمدللہ ہم نے بالکل اس کا پاکستانی میڈیا نے، پاکستانی عوام نے، پاکستانی فوج نے منہ توڑ جواب دیا، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. پورے 25 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جی بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب کیسے دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ان کے بزدلانہ حملے کے نتیجے میں ان کے 5 جہاز گرا دیے، پھر ان کو آگے پیش قدمی نہیں کرنے دی گئی، پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کو ایل او سی کے اوپر بھی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. کیسے دیکھتے ہیں پاک فوج کی کارکردگی کیسی رہی؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی کارکردگی ہے اب تک ہماری تینوں افواج کی.
جی اور اس کی وجہ سے جو ان کو خفت ہوئی ہے خاص طور پہ رافیل گرنے سے، جی تو اس کا نام ہی رافیل پڑ گیا جی بالکل کہ وہ رافیل بالکل را ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس جی کا جی فیلئر بالکل ہے، صحیح ان کا کہہ رہے ہیں خیال تھا آپ کہ پاکستان کے پاس جی کوئی بالکل استعداد نہیں ہے جی ان کے جہازوں کو اس طرح بری طرح شکست دینے کی اور گرانے کی. جی تو اب وہ پوری دنیا کے اندر اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، صحیح اور خفت اسی طرح مٹ سکتی ہے کہ وہ جھوٹی خبریں پیش کریں، جی اور جھوٹی خبریں پیش کر رہے ہیں. جی بالکل بہرحال ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. صحیح بھارت کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے جی بالکل جو اگلی ایک کارروائی کریں گے، اور جب پاکستان کا جواب جائے گا جی تو اس سے یہ پوری دنیا میں اور زیادہ بدنام ہوں گے، جی بالکل اور آپ ان صحیح کو کہہ اور رہے زیادہ جھوٹ بولنا ہیں جی پڑے گا، اور بالکل جھوٹ کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ. ان کی واقعی اس وقت بہت بھارت مشکل ہے. ڈیفینسو پوزیشن میں چلا گیا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. رانا علی زہیب کیسے دیکھتے ہیں کال بھارتی سکرینیں آپ نے دیکھی ہوں گی، کس طرح کی فتوحات، کس طرح کی تباہی کے مناظر جھوٹے پیش کیے، ایسے مناظر پیش کیے کہ انڈین فلمیں بھی شرما گئیں کہ کتنی بڑی کہانیاں بیان کی گئیں، ایسی ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو ہے ہی نہیں. لاہور میں انہوں نے پورٹ بنا دی اور کیا کیا چیزیں، اسلام آباد کے اندر حملہ ہو گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا انڈیا اتنا پسپا ہو گیا ہے کہ اس کو اب جھوٹ کا سہارا لینا پڑ گیا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بہت انڈیا، آپ جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، تو ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیجیٹل میڈیا کی وارفیئر کے ٹائم پہ اگر ہم اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیلائیں گے تو شاید دنیا ہماری بات مان لے. صحیح اصل میں وہی بات جو پچھلے 3 سے 4 دنوں میں، مطلب 7 مئی کے بعد ان کے جو حالات ہوئے ہیں نا، دیکھیں جی میں ایک بات جانتا ہوں سعید صاحب کہ یہاں پہ جو بھارت ہے نا، انہوں نے اپنی جو فضائیہ کے اندر رافیل طیاروں کو جو انہوں نے ایڈ کیا، اس کے بعد وہ پورے خطے کے اندر ایسے بدماش بنے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سے بہتر، ہم سے جدید لڑاکا طیارے رکھنے والی کو فضائیہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن اس میں قصور ان کا بھی نہیں ہے. یہ جو فرانس نے رافیل طیارے ان کو دیے تھے، بلا شبہ وہ طیارے بڑے اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن طیاروں کو اڑانے کے لیے جو دل جگرا اور جو جذبہ چاہیے نا، وہ ان میں نہیں ہے. وہ نہیں ہے وہ چیز ان میں، وہ چیز ہمارے جو پاک فضائیہ کے لوگ ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہے. ہمارے تینوں مسلح افواج کو آپ، میں کہتا ہوں لیٹسٹ نہ بھی دیں، ان کو کوئی پرانے سے پرانا جہاز بھی دیتے ہیں، وہ اس سے بھی ان کو آگے واپس آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ڈو اور ڈائی کی بات کرتے ہیں. جی بالکل جذبہ ہے نا یہاں پہ، جذبہ ایمانی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جو انٹرنیٹ دیکھیں، پہلے وہ ڈینائل موڈ میں گئے، اس کے بعد امریکہ نے کنفرم کیا، فرانسیسی جس کمپنی نے رافیل بنائے ہوئے ہیں انہوں نے خود سے یہ کہہ دیا کہ واقعی پاکستان نے یہ کرا دی ہے. اب یہاں پہ آج یہ دیکھنا پڑ رہا ہے، وہ اس خفت میں ہے اور اس ٹینشن میں ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر ہم اچھل رہے تھے، ہم دنیا کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا رہے تھے، وہ چیز تو پاکستان نے تباہ کر دی ہے. اب ہم کس چیز کی بنیاد کے اوپر یہ کہیں دنیا کو کہ جی ہم بڑے اچھے ہیں یا ہماری طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ایئر وائس مارشل ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ان کو آرڈر دے دیا ہے کہ بھائی جان آپ یہ رافیل طیاروں کو ٹوٹلی طور پہ گراؤنڈ کر دیں، اور ان کو جو ملحقہ ایئر بیسز ہیں پاکستان کے ساتھ لگتی ہیں ان کو وہاں سے اٹھائیں. جی بالکل بالکل آپ کی بات بالکل خبردست ہے. ایسا ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو رافیل تیاری دیے جائیں. اچھا ایوب عوام صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو انہوں نے پاکستانی میڈیا کے اوپر پابندی لگائی، پاکستان کے یوٹیوبرز کو اوپر پابندی لگائی، آج انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے. کیا پسپائی کا یہ عالم ہے کہ وہ سچ سننا نہیں چاہتے، عوام کی سچ تک جو رسائی ہے اس کو انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے؟ اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی انڈیا مکمل طور پہ پسپا ہو گیا ہے. جی بالکل، جیسے یہ حالات و واقعات دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آ رہے ہیں جس طرح، وہ تو پسپائی بلکہ شکست ہو چکی ہے ان کی. آپ دیکھیں کہ بہت سی پوسٹوں پہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں، تو سفید جھنڈا تو ہوتا ہی شکست کی علامت ہے. صحیح. تو ان کا اب میڈیا جو بیچارہ اپنے تئیں گودی میڈیا جو اپنے تئیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو اپنی شرمندگی، اپنی خفت ہے وہ مٹائی جائے کسی طریقے سے. جو ان کی پٹائی ہوئی ہے، جو ہو رہی ہے، جو ان کی پٹائی ہوئی ہے ہو رہی ہے، وہ بھی ان کی جو ہے وہ کسی طریقے سے نہ ہو. مطلب اب دیکھیں کہ پوری دنیا نے ان کو شرمندہ کی اور پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں.
لیکن وہ باز نہیں آ رہے ہیں. وہ دیکھیں مار کھائی جا رہے ہیں. اب دیکھیں وہ ڈرون بھیجے انہوں نے پاکستان میں, جو ڈرون بھجوائے ہیں, اور پاکستانی فوج کیسے ان کو شکاریوں کی طرح تاک کے مار کے گرا رہی ہے نیچے. اب دیکھیں اتنا 70 کے قریب اب گر چکے, مزید بھی ہوں گے. اس کے بعد وہ دیکھیں کہ جو اربوں روپے کا باقی نقصان ہو, 5 جہاز گرے, فوجی مرے ہیں, پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ جو اپنے تئیں سمجھ رہے تھے نا کہ جی ہم علاقے کے پہلوان یا گنڈے یا بدماش ہیں, وہ ساری ان کی ہیکڑی ختم ہو گئی ہے. صحیح 2019 سے پہلے ہوا تھا جس وقت انہیں اپنے زوم میں آئے تھے اور اس وقت جوتے کھا گئے تھے. ان دفعہ سے زیادہ بہتر طریقے سے جوتے کھا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں. صحیح. اور پھر بھی بات یار, لیکن اب وہ ان چیزوں کو وہ اب کہتے ہیں کسی طریقے سے. ابھی بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ رافیل والے تو رافیل ہے تو کہہ کہ بھائی ہمارے طیارے واپس کرو, سودا کینسل ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ اس میں شاید مودی صاحب کی کوئی کمیشن وغیرہ بھی وہ تو سب شامل تو انہوں نے اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوگی. وہ ایک جن لوگوں نے ان کو جہاز کا سودا کیا ہے جنہوں نے, وہ کہہ رہے کہ یار تم لوگ ٹیکنیکی طور پہ اس قابل نہیں ہو کہ ان جہازوں کو ہمارے جہاز واپس کرو. تو اس سے بڑی میرا خیال کوئی نہیں. انہی چیزوں کو نا, یہ جو نقصانات ہوئے, جو ان کے فوجی بنے, جو پوسٹ ہوئے, ان نقصانات کو چھپانے کے لیے دنیا سے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لے کے دائیں بائیں ادھر ادھر جو ہے نا وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن سب ختم ہے. پاکستان کے افواج نے, تینوں افواج نے, پاکستان نے ان کو ٹکنی کا ناچ نچا دیا اور نچائی جا رہے ہیں. اور ان کو کہیں اب راستہ نہیں مل رہا ان کو بھاگنے کا. اب بیچاری اس کو کبھی یو اے کو کہہ رہے ہیں, کبھی کسی کو. جی جھوٹ ہوتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. رانا علی زویب صاحب, یہ جو 77 اسرائیلی ساختہ ڈرون یہاں پہ مار گرائے گئے, تو اس کے بعد یہ بات تو بالکل مکمل طور پر دوبارہ ثابت ہو گئی ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف, پھر پاکستان کے خلاف ہے. اور مودی کے پیچھے بھی جو اسرائیلی سوچ ہے, یہ گندی سوچ ہے مسلمانوں کے خلاف, تو یہ گٹھ جوڑ دوبارہ عیان ہی ہو گیا. صحیح صاحب, عیان ہی, ہم تو اس کو بڑی دیر پہلے سے جانتے ہیں. ہم تو پچھلے آپ یوں سمجھیے کہ ڈیکیڈ سے اس بات کو جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ابھی تک اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ بنائے نہیں ہیں, ہم نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا ہوا, جس کی وجہ سے اس کو یہ خفت ہے. اور یہ مسئلہ بھی اسرائیل, دیکھیں اسرائیل پوری دنیا میں اگر کسی کنٹری سے ڈرتا ہے پوری دنیا میں تو وہ صرف پاکستان. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم جو ہیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب انہوں نے نیو اسٹریٹجی اپنائی ہے. اسٹریٹجی کیا ہے کہ پاکستان کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں تاکہ وہاں تک ان کو ایکسیس ہو, اور وہاں سے شروع ہو کے وہ اپنے ناکام جو منصوبے ہیں ان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکے. تو یہ جو مودی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے, یہ بیسیکلی مودی سے زیادہ جو فائدہ مند ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایجنسیز کو پاکستان کے اندر تک ایکسیس نہیں مل رہی. وہ جو پوری دنیا کے اندر آپ مسلم ممالک کے اندر وہ جو اپنی سوچ کو پنپنا رہے ہیں, جو اسرائیل کے حق میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, وہ چیز ان کو پاکستان میں نہیں مل رہی. اور وہ یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ چونکہ OIC میں پاکستان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے, ہم فاؤنڈر ممبر ہیں ان کے OIC کے, تو جہاں تک یہ خیال ہے ان کا کہ OIC کو اب یہاں پہ ان صورتحال میں نا OIC کا کردار بڑا بنتا ہے, کیونکہ OIC کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو دیکھے, بڑی کلوزلی مانیٹر کرے کہ جب ایک کنٹری کو ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا ہوا, آپ بھارت کے ساتھ مل کے اس ملک کے اندر دار اندازی کر رہے ہیں, تو یہ چیز اب تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو 2019 میں ایک اڑتی خبر ہمارے پاس آئی تھی کہ جو دوسرا جیٹ تھا MiG-21 کے ساتھ وہ اسرائیلی تھا, تو اب تو ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہو, لیکن ڈرون آ سکتے ہیں تو طیارہ بھی آ سکتا ہے. بالکل پانے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا ایوب امان صاحب, یہ دیکھیے کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں, خاص طور پہ OIC جو ہے وہ بنی ہی فلسطین کے حوالے سے تھی, اور جو کانفلکٹ ہے مسلمانوں کے مسائل ہیں, لیکن مسلم دنیا مکمل طور پر خاموش ہے. پہلے آپ فلسطین کا معاملہ لے لیں, غزہ کا لے لیں, کشمیر کا لے لیں, ابھی پھر ہمارے اوپر ایک بھارت کی طرف سے جاریت ہو رہی ہے, لیکن مسلم ممالک کی طرف سے کوئی ہل جل نہیں ہے, کوئی قرارداد نہیں ہے, کوئی سفارتی ذرائع نہیں استعمال کیے جا رہے. تو یہ مسلم امہ کہاں چلی گئی؟ یہ قصہ پارینہ ہو گیا کیا؟ دیکھیں جی, ہر ملک کے اپنا اپنے مفادات ہیں, اسلامی دنیا یا غیر اسلامی دنیا, ہر اپنا جو ملک ہے وہ اپنا مفاد پہلے سوچتا ہے. صحیح. تو اب دیکھیں کہ جس طرح دنیا تبدیل ہوئی, اس طرح مفادات لوگوں کے تبدیل ہو گئے.
بہت سے ممالک جو پہلے ذرا سی بات پہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے اب وہ پاکستان کی طرف شاید وہ نہیں مجھے کہنا چاہیے اس طرح کے الفاظ کہ وہ اب پاکستان کو اس طرح سے نہیں وہ کر رہے ہیں. صحیح. تو او آئی سی جو بنی تھی اس لیے تھی نا کہ مسلم ممالک کے جو مسئلے مسائل ہیں جو اسرائیل کے جو کشمیر کے ان کو دیکھا جائے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ او آئی سی نے وہ کردار ادا نہیں کیا ابھی تک جب سے وہ بنی ہے ابھی تک نہیں کیا کہ وہ جو مؤثر طریقے سے اپنا کردار ادا کرے اور مسلمانوں کو کسی تکلیف سے اطلاع سے مشکل سے بچائے. آپ نے بھی ذکر کیا کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ کے ساتھ دیکھیں مصر بہت بڑا ملک ہے اسلامی ملک ہے مصر کی افواج بہترین افواج ہیں اور بڑی تعداد میں ہے اور ان کی اکانومی بہتر ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح ترکی ہے ایران نے چلے تھوڑا سا کوئی پارٹیسپیٹ کیا تو اس میں میزائل وغیرہ مارے چلو انہوں نے اپنی اینٹری دکھائی تھی. اس کے بعد باقی ممالک دیکھ لیں وہ کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں ریگ رہے اور وہ بچے تڑپ رہے ہیں کٹ رہے ہیں مار رہے ہیں کچھ ہو رہا ہے کوئی کسی کو احساس نہیں. مفادات بدل گئے ہیں بھائی دنیا کے ساتھ مفادات کی دنیا ہو گئی ہے اب کوئی کسی کے لیے نہیں اٹھتا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ ایک خبریں آ رہی ہیں کہ سکھوں اور پاکستان کے درمیان بھی کچھ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے. آپ کو پتہ کہ ہمارے چونکہ بڑے اچھے تعلقات ہیں سکھوں کے ساتھ ہم ان کو یہاں بہت ویلکم کرتے ہیں ان کے مذہبی مقامات ہیں یہاں پر تو اس طرح کی جو انڈیا کی طرف سے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کیا یہ مناسب بات ہے؟ جنگ میں تو مناسبت دیکھی نہیں جاتی یہ ان کی اس وقت مجبوری ہے. ان کی فوج میں سکھوں کی بڑی تعداد ہے اور وہ سکھوں کے اوپر جیسے وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں بھارت کے اندر وہ سکھوں کے اوپر اور بھی زیادہ ظلم کرتے رہے ہیں. ان کا قتل عام ہوا تھا اور قتل عام 1984 کے واقعے کے بعد سکھوں کا قتل عام ہوا اور ان کو بھی دبا کے رکھا ہوا ہے. ہندو میجورٹی جو ہے وہ ایک ایکسپلوئٹیٹو استحصال کرنے والی میجورٹی بن چکی ہے اور یہ وہی نقشہ ہے جو قائد اعظم کی دوربین نگاہ نے دیکھ لیا تھا اور اسی خطرے کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی اور تحریک پاکستان کا جو دور ہے وہ چلا تھا خاص طور پہ جو 1940 اور 1947 کے درمیان کا عرصہ ہے. تو قائد اعظم تو بار بار کہتے تھے کہ یہ منارٹیز کو خوشی سے اور پروکار طریقے سے زندہ نہیں رہنے دیں گے یہ ان کو غلام بنائیں گے اور یہ انہوں نے کیا. آج ہم دیکھ رہے ہیں جو عیسائیوں کا حشر ہو رہا ہے ناگالینڈ میزورام کے علاقے کے اندر منی پور میں اسی طرح سکھوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے اور سکھوں کے وہ لیڈر جو حق کی بات کرتے ہیں ان کو کینیڈا میں جا کے قتل کروایا رو کے ذریعے اور دنیا کے اندر دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیا. تو یہ تو ان کی اس وقت مجبوری ہے کہ وہ سکھوں کی منتیں ترلے کر کے ان کو اپنے ساتھ ملائیں ورنہ سکھ اگر بپھر گئے اور انہوں نے اپنی آزادی کا حق مانگا تو اقوام متحدہ کے قانون کے تحت ہیومن رائٹس چارٹر کے تحت جس کی بھی آزادی سلب کی جائے اس کو اپنی آزادی کے لیے لڑائی کرنے کا حق حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے اور یہ لا آف وار کے اندر بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہیں ان کو بھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ آپ نے کل دیکھا کہ بھارتی سکرینوں کے اوپر اتنے بڑے جھوٹ بولے گئے ایسے جھوٹ کہ دنیا ششدر رہ گئی تو کیا اب بھارت واقعی اتنا شکست خوردہ ہو گیا ہے کہ اب اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑ گیا ہے؟ ماریہ سلطان صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں ماریہ سلطان صاحبہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تو بریگیڈیئر صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے پلیز. کے خلاف انہوں نے اپنے جو ظلم و ستم ہے اور جو ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے اس کو بند نہ کیا تو وہ بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے جیسے کشمیری مجبور ہوئے. صحیح بات. اور پھر ان کو دبا لیا گیا 7-8 لاکھ فوج بھیج کے 2-2.5 لاکھ ریزرو پولیس بھیج کے اس وقت کشمیر کے اندر ہر 7 آدمیوں کے اوپر 7 کشمیریوں پہ ایک رائفل بردار بھارتی کھڑا ہے. صحیح. اور 6 سال سے کرفیو کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے ساتھ یہ لڑائی انہوں نے شروع کی ہے اس لڑائی میں ہزیمت ہوئی تو پھر کشمیری بھی اٹھ پڑیں گے اور سکھ بھی اٹھ پڑیں گے. اور پاکستان کے پورا اخلاقی جواز ہوگا پاکستان کے پاس کہ کشمیریوں کی اور سکھوں کی وہی مدد کی جائے جو انہوں نے مکتی بانی کی تھی اور جس کا اعتراف وزیر اعظم مودی یہی مودی تھا جو اس کے اندر شامل بھی تھا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے فی الحال
میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پاکستان نے فراخ دلی دکھاتے ہوئے اپنی پالیسی کو سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حدود تک محدود کر لیا. صحیح. لیکن اگر یہ جنگ ہوتی ہے ہمارے ساتھ تو پھر ہمارے اوپر کوئی ایسی حدود نہیں ہوگی. بالکل، پھر آپ سے اس کو لیں. حاصل ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. رانا علی زیب صاحب، یہ اس وقت بھارت کے اندر جو ریاستوں کے اندر بے چینی ہے، وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں ہیں، سکھوں کی تحریک کا جیسے ذکر ہوا، پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، تو ایسے حالات میں کیا بھارت متحمل ہو سکتا ہے پاکستان جیسے ایٹمی ملک کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لینے کا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اس کا جیسے پوری دنیا ان کو یہ کہہ رہی ہے اور سمجھا بھی رہی ہے. بلکہ انفیکٹ آپ جس دن مودی نے حملہ کیا تھا بھارت نے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک پریس کانفرنس میں تقریب میں تھے، تو ایک صحافی نے ان سے سوال کر دیا جی بھارت نے حملہ کر دیا ہے، تو انہوں نے وہیں پہ اس کو کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑا اسٹوپڈ آدمی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو اس کے بعد بڑا یہ مشہور بھی ہوا. لیکن جس دن پاکستان نے جب یہ رافیل طیارے گرائے، تو اس کے بعد فوری طور پہ انہوں نے دبئی کو فون کیا. بلکہ آج صبح کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مودی نے یورپی یونین کو فون کیا ہے آج صبح، آج کے دن میں، اور اس نے یہ کہا جی پاکستان حملہ نہیں کر رہا، اور یہ جو خاموشی ہے نا یہ ہمیں کھائی جا رہی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. اصل میں یہ جو ڈرونز بھی آ رہے ہیں نا، یہ ڈرونز ایسے نہیں ہیں کہ یہ کسی بلڈنگ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا لوگوں کو مارنے کے لیے، یا دفاعی جو ہمارے کوئی آرسنلز ہیں ان کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. نہیں، یہ صرف اور صرف جاسوسی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ چل رہا ہے، پاکستانی فوج جو ہے وہ کیا تیاری کر رہی ہے. تو یہ ان چیزوں کو جیسے ہی وہ آتے ہیں وہ ہمارے مار کے ان کو نیچے گرا دیتے ہیں. اب وہ یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. ہاں جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستانی افواج نے بڑے انٹیلیجنٹلی یہ جو انٹیلیجنس کے لیے انہوں نے ڈرون بھیجے تھے ان کو ناکارہ بنا کے نیچے گرایا ہے. ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے اس پروگرام کے توسط سے کہ پاکستانی قوم کو خاص طور پر اس وقت تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرنا جو ہے نا ان کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا اور بعض مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی آپ اٹیک کیوں نہیں کر رہے، جبکہ اس وقت ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے. تو فوج جو ہے وہ ہماری قوموں مسلح افواج ہے، وہ ہم سے زیادہ، آپ سے زیادہ، اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے کب اور کس وقت اٹیک جو ہے وہ کرنا ہے. تو اگر وہ خاموش ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت عملی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا ایوب جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. رانا زہیر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایوب امان صاحب، جیسے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے تمام اختیارات جو ہیں وہ افواج پاکستان کو دے دیے ہیں کہ جیسے ہو، جب ممکن ہو، جو مناسب وہ آپ کارروائی کریں، تو اس کے بعد عوام کو تسلی رکھنی چاہیے. واقعی ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور مکمل وہ تیار ہے کسی بھی قسم کے انڈیا کے خلاف ایکشن لینے میں. لیکن امن، چونکہ ہماری خواہش ہے، ہم امن پسند ملک ہے، لیکن اگر ہماری خود مختاری کے اوپر کسی قسم کا سوال آیا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری افواج جو ہے وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گی اور اپنا بدلہ لینے میں فوری طور پر آگے آئیں گے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. ایسے ہی ہے، فوج نے، افواج ہوتی ہیں وہ اپنے پلان ABC کر کے رکھتی ہیں. اب ہم جس ملک کی بھی فوج ہوتی ہے وہ پلان کر کے رکھتی ہیں، تو پاک افواج نے بھی کوئی پلان کر کے رکھا ہوگا نا. ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا افواہوں پہ کان نہ دھریں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جیسے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اس طرح کی تنقید یا کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے جس سے کسی کا مورال ڈاؤن ہو. صحیح، افواج کے ساتھ کھڑے ہوں. اور ہم سے زیادہ بہتر دماغ، علی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم سے زیادہ بہتر اور زیادہ سیانے لوگ بیٹھے ہیں افواج میں، ایجنسیز میں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. تو جس وقت کرنا ہے وہ آپ نے، ہمارے ڈی جی صاحب نے کہا تھا، ڈی جی ISPR صاحب نے، کہ ہم وہ کریں شروع وہ، لیکن ہم انہیں بتائیں گے، اور ہم انہیں بتائیں گے. ہمیں پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی میڈیا کو، دنیا کو خود پتہ چلے گا کہ پاکستان افواج نے ریٹیلیٹ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو وہ جس وقت کمیٹی نے ان کو اختیارات دیے ہیں تو وہ سمجھدار ہیں، سمجھدار، انہیں پتہ ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے. تو جیسے وہ انہیں پتہ ہوگا جس وقت کرنا وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم پورا جواب دیں گے. اب ہماری جو عوام ہے وہ حوصلہ رکھے، پورے طریقے سے تیار ہو کے بیٹھے. افواج تیار ہیں تینوں، اور انشاءاللہ پورے طریقے سے پوری قوت سے جواب دیں گے. جی بالکل ٹھیک جواب بھی دیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کیسا لگتا ہے افواج پاکستان کا مورال ہائی ہے، کانفیڈنس کا لیول ہائی ہے، اور مکمل طور پر اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہیں، اپنے موقع کے حساب سے، اپنے ضرورت کے حساب سے جواب لینے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ جی الحمدللہ، واقعی ان کا حوصلہ بہت بلند ہے، اور وہ
इस बात को अमली तौर पर आपको दिखा भी चुके हैं। हौसला बुलंद ना होता तो उनके 3 रफाइल, एक मिग 29 और एक सुखोई 30 जहाज गिरा सकते थे। ये बुलंद हौसला है जिससे ये कामयाबियां मिलती हैं। ये बुलंद हौसला है जिससे आपने देखा कि भारतीय मोर्चों के ऊपर सफेद झंडे खड़े कर दिए गए। जी बिल्कुल। और सफेद झंडे का मतलब तो यही होता है कि खुदा के लिए अब मुझ पर रहम करो, मैं जंग नहीं करता हूं, मैं हथियार डालने पे तैयार हूं, मेरी जान छोड़ दो। यही मतलब है ना। जी बिल्कुल। रहम की अपील है जी, फरियाद है सफेद झंडा। जी जी तो वो वहां से आपने देख लिए। तो फौज का जो इस वक्त प्लान है वो तो सीक्रेट है जी, वो तो हम उसको डिस्कस करना भी नहीं चाहिए जी बिल्कुल। और एतमाद रखना चाहिए। ये जो आपके मेहमानों ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अवाम को फौज पे यकीन और एतमाद रखना चाहिए और फौज का साथ देना चाहिए। और ये जो अफवाहें फैलाते हैं और इस किस्म की जो मनफी बातें करते हैं, ये दुश्मन के एजेंट हैं। सही। इनके लिए पूरा रॉ का महकमा है, वो इनको थीम्स बना के देते हैं कि इस थीम के ऊपर अब आप प्रोपेगेंडा शुरू करें। सही। झूठ के ऊपर वो लोगों के अंदर खौफ और हिरास पैदा करना चाहते हैं। सही। और फिर झूठ बोलते हुए वो इतने बौखलाते हैं कि उसमें गलतियां भी कर जाते हैं। जी बिल्कुल। लाहौर में बंदरगाह बना दी है। जी बिल्कुल। बहुत पूरी बातें हुई हैं रात मीडिया के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली ज़ुएब साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त हम दोनों ममालिक जो हैं वो सख्त कशीदगी के आलम में हैं, आगे आने वाले चंद घंटे चंद दिन किस तरफ जाते देख रहे हैं मामलात को? देखिए सही साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने जितनी दरअंदाजी की है पाकिस्तान के अंदर, जितने ड्रोन्स उन्होंने डिफरेंट शहरों में भेजे हैं जो हमने गिराए हैं, इसके अलावा जो फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी वो करने जा रहे हैं या कर भी रहे हैं, इसको लेके अगर हम इस टाइम पे ये कहें कि आज भारत हमें ये कहे जी हम सारी चीजों को छोड़ें, या कोई तीसरा मुल्क आके कह दे जी खत्म कर देनी ये बातें, आराम से अमन सुकून से बैठ जाएं आप सीज फायर कर दें, कोई मुल्क एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये एक नेगेटिव पॉइंट चला जाएगा हमारी तरफ से, और हमारी पाक अफवाज के ऊपर जो लोगों का एतमाद है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो जब तक सारी सूरत हाल का बदला नहीं लिया जाएगा, चाहे उसमें टाइम लग सकता है, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, नो प्रॉब्लम, वी आर वेटिंग एंड वी आर विद द पाक आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन अगर इसको आप इस तरह जाने देना या इस तरह खत्म करना, मेरा ख्याल है कि ये बेहतर नहीं होगा। और मेरा जो इसमें नजरिया है या तजिया है वो भी यही है कि पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है और जवाब देना भी चाहिए। सही, सही है। अच्छा अयूब अमान साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि मोदी सरकार को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर दबाव का सामना है कि एक ऐसे बला वजह पूरे जनूबी एशिया को उसने जंग में झोंक दिया है, जिसके खदशात इस जंग के बल्कि आलमी सतह पे भी हैं, इलाकाई सतह पे तो हैं ही, और 2.25 अरब की आबादी है पाकिस्तान और इंडिया की, तो क्या ये दबाव में है वाकई ही? अभी इसको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है मैंने। जी हाँ, बिल्कुल दबाव में। अंदरूनी तौर पे तो बहुत ज़्यादा, बैरूनी तौर पे भी आप देखें 2-3 दिन से 4 दिन से जो खबरें आ रही हैं तवातर के साथ, दूसरे ममालिक से जो बयानात आ रहे हैं इनके लिए, और जो इनकी पहले जो हमदर्दी एक लहर होती थी दूसरे ममालिक में, जिस तरह कोई वाक़या होता था ना, इस तरह कोई सबूता या कोई दहशत गर्दी का, तो वो यूरोपीय और दूसरे जो दीगर ममालिक थे ना, वो इनके हक में आ जाते थे जी। तो आप देखें कि इनके अब वो इनका झूठ के पाँव नहीं होते। अब ये झूठी बातें सारी अब लोगों को यकीन हो कि नहीं यार ये झूठे ही हैं, ये बकवास ही है सारा कुछ, झूठ अल्लाह का बेबुनियाद है। अच्छा, उसके बाद अंदरूनी तौर पे देखें ना, आपके जो दर्जनों स्टेट्स हैं जो उनके जो भारत के अंदर, वहाँ देखें अलहदगी की तरीके चल रही हैं। अब ज़रा सा थोड़ा होता है ना, ज़रा सा आसरा हो गया ना इनको, पाकिस्तान के साथ होता है, पाकिस्तान को मज़ीद को डैमेज करता है, तो आप देखेगा कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इसके जो भारत के है ना, वो देखेगा कितने टुकड़े होते हैं। वो मिजोरम है, कश्मीर है, पंजाब है, सिखों की भी बात हो रही थी, तो सिख तो इस वक्त पूरे वो ना तुले हुए बिल्कुल तैयारी में, ठीक है जी। वो बार बार उनके बयान अमेरिका से, कनाडा से आते हैं, जिस तरह आते हैं, और देखें कि उन्होंने कैसे कैसे जुल्म सितम किया अंदरूनी तौर पर। अकलीतों की जहन्नम है ये, कहते हैं कि दुनिया में जो भारत है ना वो अकलीतों के लिए जहन्नम है। अब देखें इन्हें ईसाइयों के साथ क्या किया, क्या करी जा रहे हैं, उनके बच्चों को जिंदा जलाया, गाड़ियों जिंदा जलाया, चर्चों को आग लगे, गिरजों को आग लगाई थी। सिखों के साथ क्या किया, फोर में भी बता रहे था जी, कोई उनसे महफूज। दलित के साथ किया, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, जय कृष्ण लगाओ जी, गौ माता लगाओ,
गौ रक्षा लगाओ जी, वो मुसलमानों को जो है वो उस पे गौ की ज़िबा करने पे कत्ल किया जा रहा है, दर्जनों को लोगों को मारा गया। तो ये अंदरूनी ये है, और बैरूनी ये कि इनका झूठ जब पूरी दुनिया में सामने आ गया सबके, और इनकी काबिलियत जो थी, इनकी अफवाज की काबिलियत एयर फोर्स की, नेवी की, और नेवी तो भी खैर इनकी निकली नहीं है, एयर फोर्स बुरी तरह पिटी है जी, बिल्कुल। उसके बाद ये पिटी है। अभी ब्रिगेड साहब फरमा रहे थे कि वो सफेद झंडा, तो हमने पहले भी कहा सफेद झंडा जो होता है ना, वो होता है शिकस्त की अलामत, कि भाई मुझे छोड़ दो, माफी दे दो, मैं असला देता हूँ, लेकिन असला देके असला छोड़ के भागे जा रहे हैं, जूते छोड़ के भाग रहे हैं भाई, ये असला नहीं छोड़े, जूते छोड़ के भाग रहे हैं। तो इंशाल्लाह जूते छोड़ेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं कि खोखले भारत के अंदरूनी हालात किस तरह है? वहाँ के जो रियासतें हैं वो अलादगी चाह रही हैं, आप सिखों को देख लें, तमिलनाडु को देख लें, फिर इसी तरह कश्मीरियों को देख लें, बहुत सारी कौमें हैं जो उसके अंदर वहाँ रियासतें हैं जो आज़ादी चाहती हैं। तो ऐसे हालात में ये कैसे जंग कर सकता है पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क के साथ? जी बिल्कुल, इसीलिए तो ये एक हमाकत है जो मोदी करने चला है, और उसकी उम्मीद ये है कि वो इसमें थोड़ी सी कामयाबी दिखा के लोगों को, और वो इलेक्शन जीत लेगा, उसकी पार्टी जो है वो दोबारा इलेक्शन जीत लेगी। तो ये एक खाम ख्याली है। भारत के अंदर 20 से ज़ायद अलहदगी की तहरीकें हैं, और इनमें 17 तहरीकें जो हैं वो मुसल्लह जद्दोजहद है जी। वो एक्चुअली उनके लोग फाइट कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और वो आज़ादी चाहते हैं, और वो बिल्कुल नहीं भारत के साथ रहना चाहते। और पाकिस्तान के साथ झगड़ा करके भारत अपने ही जाल में फंस चुका है, बल्कि क्योंकि उसने जवाब क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान के लिए कि वो उसी तरह मदद करे इन तहरीकों की जैसे इन्होंने मुफ्ती बानी के साथ मिलकर काम किया था। तो इनके पास कोई डिफेंस नहीं होगी, जब इनके खिलाफ ये एक्शन होगा तो इनके पास कोई डिफेंस नहीं होगी। सही। इन्होंने हैदराबाद पे भी फौजी कब्जा किया था, वहां भी मुसलमान हैं जी, बिल्कुल, तो वहां भी इनको मुसीबत पड़ेगी। और वहां भी मेरा ख्याल है कि तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको हक होगा कि वो उनकी मदद करें, उसी तरह जिस तरह इन्होंने अपने मकसद के लिए की। सही। तो ये भारत जो है इसकी यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा है, और ये खतरा मोदी की हरकतों की वजह से है, और पाकिस्तान के साथ जंग करके ये खतरा और बढ़ जाएगा। सही। क्योंकि पाकिस्तान वैसे है तो एक न्यूक्लियर ताकत, तो इनको सारी दुनिया की तरफ से इस वक्त भी जो प्रेशर है वो यही है कि मत लड़ाई करो। सही। और दोनों न्यूक्लियर ताकतें हों, इससे दुनिया को खतरा है, और फिर वो जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि इस किस्म का हालात बने कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो बिल्कुल, इसीलिए पाकिस्तान बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और बिल्कुल तामल के साथ इंडिया को जवाब दे रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना अली ज़ुहैब साहब, सफारती तौर पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? कौन कौन से ममालिक हैं जो अगर खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो पाकिस्तान के साथ हकीकी तौर पर खड़े होंगे? इसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो आज़रबाईजान ने बाकायदा तौर पे ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस किया है। अच्छा। और उन्होंने तो बाकायदा फौज की भी आपको वो पेशकश कर दी है कि अगर आपको हमारी फौज चाहिए, हमारे हथियारे चाहिए, मतलब जो कुछ भी चाहिए वो हम आपको देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ तुर्की है। तुर्की हमारा हमेशा से एक इस्लामी ब्रादर मुल्क है जिसने इन मामलात में हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। तो उनके जो कुछ ये पिछले दिनों रिपोर्ट्स भी थी, आपके सामने भी गुजरी होंगी कि उनके कुछ हथियारे और कुछ बाकी जो उनकी एक अस्करी मदद है वो पाकिस्तान को पहुंच भी चुकी है। तो ये तो हम ये बेसिकली और चाइना तो ऑलरेडी हमारे साथ है। वो चाहे इस्लामी ब्रादर मुल्क नहीं है, इस्लामी नहीं है, लेकिन इसके ईरान जो है वो किसी हद तक अगर हम वो खुल के सामने नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अंडर दी हैंड चुप करके वो पाकिस्तान को अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उसको दे भी देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त इस्लामी ममालिक में, लेकिन देखिए मैं एक चीज जानता हूं कि सारी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो जाए और पाकिस्तान एक तरफ अगर अकेला भी हो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इंडिया से जंग करने के लिए किसी भी मुल्क की खिदमत की या उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हाँ वो 3-4 जहाज उड़ाते हैं, हमारे बेचारे मार मूर के नीचे आ जाते हैं। आप ये देखिए 3-4 जब से राफेल गिरे हुए हैं वो उन्होंने को 75 करोड़ अपने जो है वो 500 में से 75, और अभी तक जो मजीद हमें मेरे पास खबरें हैं कि वो आज रात मजीद भेजेंगे, और वो जब भेजने को मरवा लेंगे वो चीज जो चीज पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं वो खत्म हो जाती है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कहिए कि फजाइया को छोड़ें, अब जो को उन्होंने को टैंक को 4 संभाले हैं वो भी किसी तरीके से एंटर करें, हम वो भी खत्म करें। जी जो हालात है वो नजर
آ رہے ہیں نا LOC پہ، واقعی پاک فوج ان کو بالکل شکست دے رہی ہے اور ان کا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، کافی زیادہ بھارتی فوجی جو ہیں وہ ان کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ تو ایوب صاحب، رانا صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو تو پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا ہی کافی ہے۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان اکیلے ہی انڈیا کے لیے کافی ہوگا؟ جی الحمدللہ، بالکل میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں 100%۔ یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا تھا، 27ویں شب کو بنا تھا، انشاءاللہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مودی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی پاکستانی فوج 3، 5 یا 7 لاکھ نہیں ہے، پاکستانی فوج 25 کروڑ ہے۔ جی بالکل۔ تو 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑوں گے، پھر کسی کو کوئی ضرورت نہیں رہتی ہمیں کسی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی۔ پھر پاکستان کا خدا نہ خواستہ یہ بات بڑھتی ہے، جب مزید جنگ کی طرف پھیلتی ہے جنگ، تو ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیں فی الحال ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہمیں مجبوری ہوگی کہ کسی کے بغیر لڑ نہیں پائیں گے۔ پاکستان لڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور لڑتا آیا ہے پہلے بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑے گا۔ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور یہ وہ قوم ہے جو پتہ آپ کو ہر وقت ساتھ پہ کفن باندھ کے پھرتی ہے۔ بالکل، یہ کفن باندھی ہوئی قوم ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح بات ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عوامی سطح پہ مورال کتنا ہائی ہے، لوگ کتنے چارج ہیں، ادارے کتنے چارج ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو سیاسی امانگی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جب قوم کے اوپر ایک کڑا وقت آیا ہے، تو واقعی قوم اس وقت مکمل طور پر اپنے دشمن کے خلاف تیار کھڑی ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ متحد ہیں، تمام سیاسی رہنما جو ہیں وہ اس بات پہ ایک ساتھ ہیں اور اپنی قوم، اپنی فوج، اپنی حکومت کے ساتھ ہیں۔ جی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ فوج کو اسی بات کا تو حوصلہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم متحد ہے اور دشمن کے اعلی کار بننے والے لوگوں کے اوپر کڑی نظر ہے عوام کی، عوام خود ان کو پکڑ لیں گے۔ یہی دیکھیے کہ جو ابھی تک ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، یہ جو وار اینڈ ٹیرر ہے، ہماری جو دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں، اب اس میں بہت قابل ذکر کامیابیاں مل رہی ہیں۔ پہلے ہمارے لوگوں کی شہادتیں زیادہ ہوتی تھیں، اب ان کی شہادتیں 70، 50 کے عدد میں ہو رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو قوم کا جو اس وقت رویہ ہے وہ بہت مثبت اور بہت درست ہے، اور یہ رویہ قائم رہنا چاہیے۔ اپنی فوج پر اعتماد رکھنا چاہیے اور اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، قوم میں بہت زیادہ جذبہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ جی، آپ پوری جو علاقے کے اندر آپ دیکھیں کس طرح لوگ باہر نکلتے ہیں اور فوج کے ٹرکوں کو دیکھ کر نعرے مارتے ہیں اور فوج کے ساتھ دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اگر ایسا ساتھ رہے تو بھارت کو جو فیسلٹی 1971 میں ان کے پاس تھی وہ اب نہیں ہے، نہ ہی وہ عددی برتری ہے جو اس کے ساتھ انہوں نے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش میں کنورٹ کیا تھا۔ اس وقت ان کی جو لڑائی ہو رہی تھی اس میں ہماری فوج اور ان کے درمیان جو ریشو تھی وہ 15 کے سامنے ایک پاکستانی کھڑا تھا، صحیح بات، 15 حملہ آوروں کے سامنے۔ صحیح۔ اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1.4 بمقابلہ 1 کی ریشو ہے۔ صحیح۔ تو یہ آئیں، ضرور آئیں، اور ان کو ایسا سبق ملے گا کہ یہ پوری دنیا میں ان کو شرمساری ہوگی، اور اس کے بعد جو ان کا حشر ہوگا وہ تو نوشتہ بر دیوار ہے۔ جی بالکل۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بھارت یونائٹڈ نہیں رہے گا۔ جی بالکل، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، واقعی اس کی حالت پتلی ہے، اور واقعی اگر یہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاش ہو جائے گا۔ ایوب امان صاحب، دیکھیں یہ جنگی ماحول سے پہلے پاکستان کے اندر سیاسی پولرائزیشن بہت زیادہ چل رہی تھی، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہمارا دشمن سے پالا پڑا ہے، دشمن نے ہمیں ایک جارحیت کا نشانہ بنایا اور ہمیں جنگ کی طرف لے گیا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سیاسی طور پر پاکستان متحد ہے اور تمام جماعتیں، عوام اور ادارے جو ہیں ایک پیج پہ ہے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ، آپ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان پہ کبھی خدا نہ خواستہ کڑا وقت آیا نا، تو یہ قوم جو بکھری ہوتی ہے نا پہلے سیاسی طور پہ دوسرے تیسرے طریقوں میں، تو پھر ایک دم یہ اتنی یونٹی دکھاتی ہے اور اتنی متحد ہوتی ہے نا کہ پھر دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ آپ ابھی دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا چند 10-15 دن پہلے دیکھیں، یہ لڑائی سے پہلے، جنگ شروع سے پہلے، کہ سیاسی حالات ہمارے کس طرح مطلب عجیب سا تھا، ماحول چل رہا تھا سیاسی طور پہ۔ دوسرا اب دیکھیں اس کے بعد جس دن سے یہ بھارت نے مضموم حرکت کی ہے، بزدلانہ حرکت کی ہے، اس کے بعد سے دیکھیں پاکستانی قوم بالکل یکجا ہے،
اور سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں پاک فوج کے حق میں پورے پاکستان پشاور سے کراچی تک کوئی چھوٹا بڑا قصبہ دیکھیں, ہم صبح سے شام تک نیوز دیکھتے ہیں, مختلف شہروں سے دیکھتے ہیں, اسرار سے دیکھتے ہیں, تو کوئی میرا خیال قصبہ یا کوئی شہر نہیں بچا جہاں سے روزانے کی بنیاد پر سینکڑوں ریلیاں نہیں نکل رہی پاک فوج کے حق میں اور انڈیا کی مخالفت میں. تو الحمدللہ یہ کڑا وقت آتا ہے تو قوم ایک ہو جاتی ہے, یا میچ کے وقت ہوتی ہے یا پھر لڑائی کے وقت ہوتی ہے. صحیح بات. تو اب لڑائی ہے تو پھر یہ اکٹھے ہو گئے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مرال اپ ہے قوم کا اس وقت, قوم کے مرال آپ کی وجہ سے پاک افواج کا مرال بھی اپ ہے. جی بالکل آپ کی بات ایوب صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستانی افواج کے ساتھ ہمارا بچہ کھڑا ہے. تمام سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, پوری عوام, ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور واقعی جذباتی طور پہ جس دن انڈیا کا بزدلانہ حملہ ہوا رات گئے 1 بجے کے بعد, تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر چہل پہل تھی, لوگ چارج تھے, لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار. اور پہلے بھی جنگوں میں ایوب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ بارڈروں تک ناشتہ لے کے فوجوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور ڈنڈے کھونڈے جو ان کے ہاتھ چڑھتا ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے یہ بڑی نڈر قوم ہے, اور خاص طور پہ جی بالکل آپ بتائیں تھوڑی سی ہسٹری کی. پہلے بھی جب جنگیں رہی ہیں تو پاکستانی عوام کس طرح اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں؟ وہ ہم نے تو جو سنا ہے نا علی صاحب کی 65 کی جنگ تھی نا جس وقت, تو یہ برقیہ ڈارا وغیرہ جو جلو والے سارے دیہاتی ان کو کہا تھا خالی کرو, ان کا نہیں جان خالی, ہم ادھر ہی رہیں گے. جی بالکل. فوج کے ساتھ رہیں گے, فوج کی خدمت کریں گے, لڑیں گے. جی بالکل. تو ہوا یہ تھا کہ لاہور کے جو شہری تھے نا, لاہور والے جو شہری, یہ اسلحے ڈنڈے سوٹے لے کے ادھر چلے گئے ٹرالیوں پہ. اس وقت جو اس وقت مروجہ ٹرانسپورٹ تھی, گاڑیوں میں, بسوں میں, تانگوں میں, ریڑوں میں, جیسے جو کسی کے پاس اویلیبل وہ چلے گئے تھے. تو فوج نے کہا تھا کہ نہیں, آپ لوگ جائیے, جب تک ایک جوان زندہ ہے پاک فوج کا تب تک آپ تک کوئی آنچ نہیں آئے گی. جی بالکل. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں رہنے دیں. اور وہ یہ بھی بتایا کہ اس وقت جدھر سے ٹرک گزرتے تھے نا, پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی تھی, روٹیاں تک لوگ دیتے تھے, روٹی اور یہ بسکٹ کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں دیتے تھے کہ یہ ہماری. اور ابھی وہی ہے. جی بالکل. اب وہی سین الحمدللہ بل کا 2025 میں 65 کے بعد 2025 میں یہ سین ہے کہ فوج جدھر سے لوگ گزرتے ہیں ان کو پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں, ان کو پانی پیش جاتا ہے, پھول پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ فوج یہ اسی طرح ہی اب ہے. اور سیالکوٹ والے دیکھ رہے ہیں آپ, سیالکوٹ والے ایسے تھے جس دن یہ آپ بتایا آپ نے, لاہور میں ہم لوگ اس دن لائیو پہ تھے, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, ہر جگہ سینکڑوں, بہاولپور میں جہاں سب سے بڑا اٹیک ہوا تھا اس دن, بہاولپور کے سینکڑوں لوگ ہم نے سکرین میں دکھایا جو باہر نکلے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا, کوئی ڈر ہی نہیں رہا. اور ابھی دیکھیں جہاں یہ ڈرون گرتے ہیں نا, کل جہاں پہ ڈرون گرے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہنچے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی ڈر نہیں. اچھا, اسی اسنا میں فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ وقت ملک کی دفاعی اداروں کو مضبوط کرنے کا ہے, ملکی وحدت کے لیے ہم ایک ہیں. دیکھیں ایسے موقع کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بڑا اہم بیان آیا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہہ گیا؟ جی بڑا خوش آئند بیان ہے جو ان کا. پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہے اور ان کا پاکستان کے حساب سے بڑا مؤثر اور بھرپور کردار رہا ہے ہمیشہ سے 20 30 35 سال سے. جی بالکل. تو وہ ایک اہم فیگر ہے پاکستان کی سیاست میں. تو ان کا یہ بیان آنے اس وقت جو بڑا زبردست اور خوش آئند ہے. تو باقی بھی جیسے سارے اب دیکھیں کہ جتنے بھی تمام ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, اچھا اس میں کوئی تفریق نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے پاس صبح خبر رہی تھی کہ ایک مسجد میں نا وہ جتنے ہمارے اقلیتیں ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کے سارے وہ جلوس نکال رہے ہیں, ریلیاں نکال رہے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اتحاد اور ایوب عوان صاحب کی اس وقت عوام بالکل متحد ہے, اپنے افواج پاکستان کے پیچھے کڑی ہے, ان کی دعائیں, ان کی کاوشیں بالکل افواج پاکستان کے ساتھ ہے. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.